بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین، کل DGISPR کی پریس کانفرنس نے پورے کا پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا ہے. تجزیہ کار، سیاستدان، مفکرین سارے حیران ہیں کہ جو عمران خان کے حوالے سے سوچ رہے تھے یا تجزیہ کر رہے تھے کہ اب جو ہے کوئی ڈیل یا مذاکرات کی باتیں جو ہے وہ چلیں گی اور عمران خان کو ریلیف ملے گا، ان سب کے اوپر اس وقت اوس پڑ گئی ہے. لیکن ہم لینے جا رہے ہیں پیش گوئی ویری فیمس محمد اسامہ علی سے. اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی DGISPR کی، بہت خطرناک تباہ کن پریس کانفرنس. ان کی پریس کانفرنس سے میں نے یہ سمجھا ہوں کہ نہ وہ ڈیل کرنے کو تیار ہیں نہ ڈھیل دینے کو تیار ہیں. ہوگا کیا؟ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بار بار سزا کے اوپر بات کر رہے ہیں، سزا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے. ہونے کیا والا ہے؟ منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ محمد اسامہ علی سے پوچھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب، ہم چاہتے ہیں، تجزیہ کار تو سارے فیل ہو گئے ہیں، اب آپ بتائیں منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں، آپ کو بہت پہلے اس پہ ہم بات کر چکے. ایک سیکوینس میں ایک سیریز تھی کہ اپریل گزرے، مئی میں کچھ بہتری عمران خان کو فیورز ملنا شروع ہوں گی اور حل صرف عمران خان، یہ بات سمجھ آ جائے گی. اب جو صورتحال آپ کی عدلیہ کی ہے وہ اسی ملک کی ہے جو پہلے پیشی نہیں لگا رہی تھی، اب سیٹیں بھی واپس کر رہی ہے. تو اب اس کو کس طرف لے کے جانا ہے وہ آپ لے جائیں. جو ایکچوئل تاریخ ہے 19 مئی، اس کے بعد 3 جون، اس کے بعد 9 جون، یہ 3-4 امپورٹنٹ تاریخیں ہیں. ان میں ایسی موومنٹس ہیں پلانیٹری جو عمران خان کو بہت فائدہ دیں گی. ایک پوزیشن خراب ہے جو کہ 9 جون کو جا کے جان چھوڑے گی. وہ مارس کی پوزیشن ہے جس میں مارس کا بعد میں گھر میں ہم نے پچھلے اس میں بھی بتایا امپریزنمنٹ، لائف کا اینڈ، اس کی امپریزنمنٹ، بڑی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہوتے ہیں. وہ 9 جون تک ایک صورتحال ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سٹائل آف کمیونیکیشن ہے ISPR کا، یا جو بھی ان کی مطلب کہ اپنی سٹیٹمنٹس ہیں یا جو بھی ان کی ادارے کی رائے ہے، وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا ایک سٹانس دینا تھا، وہ دے دیا. اور تجزیہ کار ظاہری بات ہے اپنی یہ ہوا میں ڈوئیاں مار رہے ہوتے ہیں بیٹھے، ان کا ایک اپنا وہ ہے. لیکن پلانیٹری انڈیکیشنز جو بتا رہی تھی، جو کچھ بتایا، یہ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھائی اب ٹاک شوز میں ان کو فارغ کر دیں اور ہمیں بٹھائیں اور پوچھیں کہ ہاں بھائی، کہ آپ نے کہا تھا ججز کھڑے ہوں گے، ہو گئے. انہوں نے کسی نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو فیورز ملتی رہیں گی، قانون کبھی بھی اس کو وہ نہیں کر پائے گا زہر. آپ دیکھیں کیسز میں کیا ہوا. آپ نے کہا تھا پذیرائی میں اضافہ ہوگا، بالکل ہوگا. آپ نے کہا تھا الیکشن اگر اپریل کے بعد ہوتا تو فائدہ ہوتا. آج سیٹیں واپس ہو رہی ہیں مئی میں جا کے، جج نے کہہ دیا مخصوص اگر اس میں الیکشن ہوتے تو فیور ملنی. اب بھی جو عقل ہے ہماری قوم کی، وہ تھوڑی دنوں کے لیے، میں نے کہا نا جوپیٹر پوزیشن سے بڑی ہوپ تھی درست ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی وہ سیٹنگ میں ہے. جوپیٹر موو ضرور ہوا ہے لیکن ڈھلنے کی پوزیشن میں ہے. یہ رائز ہونا 3 جون کو، نقلیں درست ہو جائیں گی، لگے گا. ابھی سے بدلیا کا لگا ہے، باقیوں کا بھی آپ کو لگے گا کہ کہانی بدلی ہے. دماغوں کی یہ جو ٹون آج سنی ہے یا دیکھی ہے، یہ بھی بدلے گی. اور یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں انٹرنیشنل سپاہی. ہمیں ملکی، علاقائی اور آپ کی لوکل پولیٹکس میں سارے آپ کے ہمارے دوست محب فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنے آپ کو سٹیک پہ نہیں لگانا لوکل، اس میں آپ ملکی نہیں انٹرنیشنل جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی انٹرنیشنلی اس کو دیکھنا ہے. تو اس لیے ISPR پہ تو مجھ سے نہ لیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کمنٹ
کیونکہ ہم نے بولنا ہے تو سچ بولنا ہے ورنہ نہیں بولنا، اس کے درمیان میں آسرا کوئی نہیں ہے. ورنہ ISPR کو تو یہ بتایا اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ سر گفتگو کا آپ لوگوں کی جو کیپیبلٹی ہے نا وہ بھی لیک ہو گئی ہے. کوئی بہت اچھی مطلب کمیونیکیٹو کائنڈ آف جو انڈرسٹینڈیبل اسٹیٹمنٹ ہے نا، تاثر پہ ان کو ابھی تک نہیں آئی ڈونٹ نو کہ سمجھ آتی کہ ایک عمومی تاثر ہے. سروے جتنے مرضی کرا لیں، خود معاشرے میں نکلیں، اتریں، پیدل چلیں، گھومیں پھریں، ذرا اسکواڈ سائڈ پہ کریں اور بہترین تاثر جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گے. باقی رہے گی کہ یہ جو صرف پی ٹی آئی کرنے کی جو بات ہے، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہ پیچھے سے شروع کرو، تو نواز شریف سے شروع کرو. زرداری بوٹوں کی بات کرتا تھا، وہ جرنیلو اس نے بھی کہا تھا، وہ نواز شریف نے بھی کہا تھا، بھٹو بھی کہتا گیا، بی بی بھی کہتی گئی، یہ سارے کے سارے کہتے گئے. تو اصل تو ایک کام کریں کہ ان ساروں کو فارغ کریں نا، ہماری تو جان چھڑائے نا قومی. سارے ویلے کر کے اپنی پنیریاں، اپنی وہ ہیں، اپنی ہی جابز کے بینیفٹ لینے کے لیے ان لوگوں کو لایا گیا، پرموٹ کیا گیا. ہماری جان چھڑائیں قوم کی. ہمیں کون سا بھائی، ہمیں تو جیسے کہتے ہیں مینجمنٹ چاہیے اچھی کریں. بالکل آپ پہ ہی اعتماد ہے اور بھرپور سروے بالکل ٹھیک کہتا ہے، سب سے بہترین زبردست ادارہ، مستحکم اور مضبوط ادارہ. یہ ضرور ہے کہ ہم اس پہ ضرور کبھی جیسے کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی سے اس کی پرفارمنس پوچھی جاتی ہے، تو پرفارمنس جو ہے وہ گیج ضرور ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنل بھی. چلو باقی آئی نہیں، حد کوئی نہیں ہے، کم از کم یہ تو پوچھ ہی سکتا ہے نا بھائی، ہاں بھائی سناؤ 47-48 سال میں ایک مشن جو ہے وہ ایک کشمیر کا لینا تھا ہم نے واپس، وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ تو لائٹر نوٹ میں مائنڈ نہ کریں اس کو. باقی جو عمران خان کی بات ہے، عمران خان کو کوئی فیور شیور نہیں، پہلے بھی ہوئی. عمران خان کو کوئی فیور نہیں ہوئی، یہ 90 سیٹیں بھی چھینی گئی ہیں، یہ بھی ہاتھ سے تل کی ہیں. اور وہ 180 جو ہے وہ ٹھیک ہے، داؤ لگ گیا. لیکن اپ کمنگ ٹائم میں بھی پلانٹس کی جو سچویشن نظر آتی ہے وہ کوئی ٹکراؤ بتاتی ہے مئی میں، ایجیٹیشن بتاتی ہے، انرسٹ بتاتی ہے. جوپیٹر نے پھر پھڈوں کو گرم کر دینا ہے کمبسٹ سچویشن میں. وہ جو کمبسٹ ہونا ہے نا، وہ سن جب ساتھ آنا ہے، جوپیٹر کے سن کی پوزیشن جو ساتھ ہوگی، ایک سیٹنگ اوپر سے سورج کا ساتھ آنا، کمبسٹ کر جائے گا، یہ اپنے اثرات نہیں دے پائے گا، اس میں پھڈے اور چیزیں گرم ہو جائیں گی. اب ہمارے لیے جو اس کا کریٹیکل ٹائم بنے گا وہ مڈ آف مئی سے آنورڈ. اب کرنی یہ ہے کہ ابھی سورج گرہن کے اثرات 15 مئی تک چل رہے ہیں. 15 مئی ہائی ٹائم ہے، سیم ٹائم پہ وہ ختم ہوتے ہیں تو جوپیٹر سن کا آ جاتا ہے کہ وہ کمبسٹ ہو جاتا ہے. بھائی ان شارٹ اگر بات کی جائے، عمران خان کو تو 19 مئی سے آنورڈ فائدہ بھی ہونا ہے، ریکگنیشن بھی ملنی ہے. ہو سکتا ہے عدلیہ جو ہے بہت بڑا سٹینڈ لے کے ان کو سٹینڈ کر دے اور کوئی احتجاجی سیاست شروع ہو اور حکومت گیو اپ کر دے خود ہی کوئی، اور کوئی عجیب ہی منظر ہوں، کوئی نئے منظر ہوں، اور جو پھر اتنے ذمہ دار بنتے ہیں پھر انہی کو ذمہ داری نبھانی پڑ جائے. وہ کہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے، آپ نبھائیں اور آپ کا سربراہ سنبھالے، آپ کا سربراہ سنبھالے اور آپ سنبھالیں. کیونکہ سربراہ نے گویم ساری کی ہوئی ہے اس کی، جو چڑھ کے بیٹھ گیا سارے آئینی عہدوں پہ، اس کی ساری گیم ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی کہ فضل الرحمان صاحب کو کوئی نوٹوں کی بوری شوری اور لگا دی جائے فیول کے طور پہ، اور کسی طریقے بھی یہ الیکشن کی بات ایک طریقے سے کی جائے کہ اگر بھائی الیکشن کی تمہاری پچھلی 4 بار والا کھاتا نہیں ہے، سارا ہی دوبارہ سے کراؤ تاکہ میری سیٹ تو کور ہو. تمام صاحب 2-3 چیزیں جو ہے نا میں آپ کی رہنمائی، آپ کی جو ان پٹ لینا چاہ رہا ہوں. آج جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو میں نے عمران خان کے حوالے سے پھر سافٹ کارنر نہیں نظر آ رہا. ڈیل اور ڈھیل دونوں فی الحال نہیں ہو رہی جو پریس کانفرنس میں نے اخذ کیا ہے. سزا کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ سزا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا لندن والوں کو سزا ہوئی، کیپٹل ہل والوں پہ جس نے حملہ کیا ان کو سزا ہوئی، یہاں بھی سزا ہونی چاہیے. فوکس اس پہ ہے. اور دوسرا مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان کا مستقبل
اس سارے سنیریوں کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اور خصوصاً طریق انصاف کا؟ وہ کہتے ہیں یا صدقے دل سے معافی مانگے. نہیں، صدقے دل کیسے چیر کے دیکھیں گے بھائی؟ کوئی مشینیں لگائیں گے دل میں یا سر پہ قرآن رکھیں؟ تو یہ قرآن تو آپ بھی رکھیں گے نیوٹرل ہے، قوم کو تو نہیں پتا آپ نیوٹرل ہیں. تو یہ قرآن تو دونوں سائڈوں پہ چاہیے، اتنے مطلب وہ نہ بنے، یہ قرآن دونوں کو اٹھانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان تو پھر کوئی ملازم نہیں ہے، آپ تو ملازم ہیں. ملازم کو تو زیادہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے جو آپ کے جو کہتے ہیں کہ ایکچوئل آپ کی عوام ہے، جو جس کو سرو کرنا، سروس دے رہے ہیں آپ، تو ایکچولی اس کے ابہام دور کرنا آپ کی پارٹ آف جاب ہے. نظر آنا چاہیے سورج نکلا، یہ کون سی طریقے ہیں، یہ باتوں کے انداز ہیں. باقی رہ گئی کہ یہ جو عمران خان کی دو باتیں بڑی کریٹیکل ہیں. یہ مارز 12ویں گھر کا نا، یہ ان کے برتھ چارٹ میں بھی 12ویں میں ہے. 12واں امپریزنمنٹ ہوتا ہے، تو اگر 12ویں پہ ہی کہانی ختم ہو جائے تو ایسا چانس ہو سکتا ہوتا ہے. تو یہ ان کو الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، سزائیں دینے کے چکر میں. وہ گلے کا عذاب ہے. عمران خان کو اگر جیل میں کچھ ہو گیا تو یہ ساری کہانیاں ہوا ہو جائیں گی. یہ جتنے بھی آگے وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹونے شونے، یہ ساری سیدھی ہو جائیں گی. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت پہ فوکس کریں، اس کے کنسرنز دور کریں. وہ کالا چور ہے بے شک، وہ سزائے موت ہے اس کو بے شک. جاب ڈیوٹی ہے اپنے اداروں کی تحفظ کو یقینی بنانا، بے شک وہ کوئی مجرم ہی کیوں نہیں ہے، اس کو یقینی بنائیں، ورنہ گلے کا عذاب آ سکتا ہے. کیونکہ 12ویں گھر کا مارز امپریزنمنٹ بتاتا ہے لاسٹ لائف، آخر اگر آخر اس کا امپریزنمنٹ میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر میں تو بڑی ہوپ فل باقی پلانٹس کی پوزیشن کو دیکھ کے باتیں کر رہا ہوں کہ باقی ساری پوزیشنز جو ہیں بڑی پازیٹیو ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کیا کیا عدلیہ کے لیے، جو عدلیہ اس کے حق میں آ گئی، جج کھڑے ہو گئے. الیکشن میں کیا کتنا پارٹی توڑ پھوڑ سب کر، پھر بھی ادھموئی کر کے بھی پارٹی پھر ایگزسٹ کر، پھر اس کو ٹونکے مار رہے ہیں کہ وہ جتنے لیڈران ہیں. اسی لیے تو ٹرن اوور سلو کیا گیا کہ کل کو یہ بات نہ کی جا سکے کہ ٹرن اوور جو ہے الیکشن کا کم کیا گیا. اس سے زیادہ تو ضمنی میں آ گیا تھا. اب قوم کا ذرا کھل کے ٹائم تو دیں. اور جی ڈبے سلو، لائنیں سلو، پہنچے ڈیٹ، اور بس پھر نیٹ ورک جام اور کیا کچھ. باقی بلکہ میں نے ایک پریڈکشن جو شارک وار کی تھی، آج کل انٹرنیٹ آپ کو پتا ہے کہ ملیشیا سے یا شکر سے وہ کون سی سنگاپور سے کہ کہاں سے آ رہی ہے، تو جی اس وجہ سے انٹرنیٹ کے مسائل ہی رہیں گے. بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، شارک شور کھا جائے گی. یاد آیا کل میں نے انٹرنیٹ والے کو اپنے فون کیا، میں نے کہا یار یہ ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو رہی. اس نے مجھے سنیپ شاٹ خبروں کا بھیجا. پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو میں نے پریڈکشن دی تھی، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھئی واقعی شارک شور کھا گئی ہے نیٹ کیبل کو جو ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں، ہم دو ٹانگوں پہ ہیں. ان میں سے بھی ایک ٹانگ ہماری ہے، ایک ہمارے بس کی نہیں ہے. اوورآل عمران خان کیا کرنا، میں جی بیٹھا ہوا اندر خود بخود سب ہوا چلا جا رہا ہے. سمجھنا یہ ہے کہ عمران خان نہیں، قوم ایک تبدیلی کے ایج پہ ہے. اس کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے. پرانے طریقے نہیں چلیں گے، سمپل از دیٹ. کیونکہ ہم اگر گڈ اسپرٹ میں نہ ہو نا، پوری ایمانداری سے اور پیار نہ ہو اپنے اداروں سے، پاکستانیوں سے، پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں سے خصوصاً ہر لحاظ سے، تو اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے. یہ دل صاف ہے، بالکل صاف ہے. اور ان کو کون سمجھائے گا؟ اگر ہم اپنا سمجھ کے نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ یا کون اتنی دیر کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. ہر کسی کا دھندا چلانا ہے اور چلا کے ختم کرنا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے جی پھڈے میں پڑنے کی؟ ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری ہے. ایک کندھوں پہ قدرت نے اگر فیم دی ہے، نام دی ہے، عزت دی ہے، تو ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. اس ذمہ داری کے تحت یہ بات ضروری ہے کہ جو بات جس کے پلے آتی ہے اس کو دی جائے. میں ہمیشہ سے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویورز بہتر جانتے ہیں کہ کبھی بھی عمران خان کو بھی بات دینی آئی تو میں نے کہہ دی، پی ٹی آئی کو بھی کہہ دی، کون سی بات ہے. اور ان کو بھی اگر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قوم تبدیل ہو رہی ہے. ایسی غلط قسم کی جیسے کہتے ہیں نا کہ تاثر
یہ اب پریس کانفرنسوں سے کام نہیں بنیں گے، عملاً دکھانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے اس وقت، آپ ہم سب کی بقا کا مسئلہ ہے، اور ہمارے آپس کے جھگڑے مسائل اس طریقے کی دیرینہ پرابلمز کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا اس ٹائم ہماری نیشنل سیکیورٹی یا پاکستان کی بارڈر سائڈ یا پاکستان کی اکانومی، یہ دو جو جن ہمیں گھیرنے کو ہے یہ زیادہ کریٹیکل ہے، اور دشمن اس طاق میں ہے کہ ہم مزید ویکر ہوں اور ہم مزید ڈائسیکٹ ہوں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے یورینس ابھی 2025 تک بیٹھا ہے ادھر، میں نے کہا تھا یہ ڈی سینٹرلائز کرے گا، پاورز ڈی سینٹرلائز ہوں گی، کل اولی امین کو سنا ہے میں صبح صبح کر رہا تھا، مریم سنو صبح صبح، ہر کوئی میں لگا پڑا ہے، ابھی یہ بولیں گے تو یہ ڈی سینٹرلائز ہونے جا رہی ہے، ابھی ضلع والے ایسے کریں گے، ابھی بندہ ایسے کرے گا، ہر کوئی قانون ہاتھ میں لے لے، یہ ڈر ہے، یہ وہ وقت ہے 2025 تک ہے، یہ یورینس جب تک ادھر ہے، اس کے بعد یہ جو آپ کی صورتحال ہے مئی کریٹیکل ہے، یہ حکومت بھی گر سکتی ہے اس میں، یہ ہو سکتا ہے جو 3 جون کے فیصلے فضول سے پہلے ہی دم توڑنے اور خود ہی گر جائیں یا جیسے بھی ہو جائے، کوئی ایسی ایونٹس ہو سکتے ہیں، تو مئی اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی امید ضرور ہے، 9 جون 3 جون اور اس کے بعد 9 جون سے آنورڈ ان کو بھی سب کو ہر پاکستانی کو عقل آئی ہوگی، عقل بڑی چڑھ رہی ہوگی، سیانا ہوا ہوگا، تو عمران خان تو بذات خود جو ہے وہ جیسے کوئی محرک نہیں ہے، وہ خود اس سوار ہے اس کشتی کا جو اب تبدیلی کی ہے، جو اس قوم کی اس کی تھی، وہ بھی اس کا شکار ہے، اور اس جیسے کئی لوگ ہر محکمے میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ عدلیہ کے اندر آپس میں ججوں کی لڑائی ہو سکتی ہے اعلیٰ عدلیہ؟ ہاں جی، وہ جو ہے وہ بنے گی عدلیہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو جائیں گے، اور پوری کوشش کی جائے گی، اور شاید یہ جو قانون اندھا ہوتا ہے بالکل بہترین پہلی دفعہ احساس ہوا مجھے سنتے تھے فلموں میں قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہا نا کہ مداخلت نہیں ہو رہی، کوئی نہیں ہو رہی، تو پھر واقعی لگا کہ کیا بات ہے، سنتے تھے واقعی، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری پرائس ہے اس کی جو ایکسٹینشن کی، لیکن وہ ساری درمیان میں رہ جائے گی، عدلیہ کھڑی ہو جائے گی، 9 جون سے آنورڈ پاکستان کی عدلیہ ایسے لگے گا کہ برٹش عدلیہ آ گئی ہو، جیسے کوئی بڑی کوئی انصاف پسند عدلیہ کا مستقبل بہت اچھا ہے، اور پاکستان کی بنیادوں میں اب جو نیا اگلا منظر نامہ ہے اس سال، ججز ایک اہم رول پلے کریں گے، بڑے مستحکم انداز سے، بڑے ہی زبردست انداز سے، ایسے جیسے الیکشن دانتوں سے چھین کے لیا گیا ہے، اسی طریقے سے فیصلے بھی جج واپس اپنے ایسے چھین کے واپس لیں گے، جو دلوائے گئے ہوں گے وہ واپس لے لیں گے، اور عدلیہ اپنا رول بیسٹ پلے کرے گی، کوئی بودر نہیں کرے گی کہ کس کا فون ہے اور کس کا نہیں ہے، اور عدلیہ کا جو رول ہے بہت زبردست ہے اس سال میں، اور مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ریوائیو کر جائے گی، اپنی ڈگنیٹی بچا جائے گی، تحریک انصاف تو بذات خود اب پوری قوم ہی بن گئی ہے، میکسیمم اس کی وہ ہے، اب ان کی ریشو بتائی سے تو ریشو نہیں سیٹ ہونے لگی نا، وہ تو پرانی میں بھی کہا کرتا تھا کہ اسی لیے تو یہ بادر نہیں کرتے سیاستدانوں کو، کیونکہ الیکشن کا ٹرن اوور کم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار آتے ہی اتنے 28 کروڑ 22 کروڑ میں سے، تو ان پہ کیا ان کو بادر کرنا، لیکن اس دفعہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹرن اوور تھوڑا سا سلو کیا گیا ہے، تو یہ 60 پلس پہ جانا تھا، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ووٹ ادھر سے ادھر، میاں بیوی ادھر سے ادھر، سارے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، دور دور علاقوں میں جا کے علیحدہ فیملیاں گئی ہیں، یہ پھر 47 ہے، تو یہ تو ایسی جیسے کہتے ہیں کہ ہوائی فائر ہیں، جتنے بھی کر لیں، اور تحریک انصاف اصل میں اب ایک سوچ ہے ایک قوم کی، وہ ہے اس کا نام کوئی اور کر دیں، کسی اور کشتی میں سوار کر دیں، اب یہ جو سوچ بیدار ہو گئی ہے،
جو لوگوں کی ایک انہوں نے جمہوری نارمز کو پہلی دفعہ اڈاپٹ کر لی ہے، گاڑیاں بھیجے بغیر، دیگوں کے بغیر، پیسوں کے بغیر، ہاں کہیں چلے بھی ہوں گے لیکن وہ چلے اوپر ہیں، نیچے نہیں چلے. اس دفعہ عوام کو کچھ نہیں ملا، افسروں نے لے لی ہیں، جیسے جاوید لطیف صاحب نے فرمایا، تو کافی معزز آدمی ہیں. اب ہم تو ان کی مطلب وہ نون لیگ کے اس میں احترام کرتے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ ہے، تو کہہ رہی ہے تو ضرور ضرور وہ اس میں کوئی بات ہوگی. لیکن اوور آل جو ہے پی ٹی آئی کو جو یہ اس کے فیزز ہیں، اگر میرے سے سیدھی سیدھی بات پوچھیں گے نا تو پھر آپ سب کے دل ٹوٹ جائیں گے، تو اس لیے سیدھی سیدھی نہ پوچھیں. پی ٹی آئی وہ جو ہے نا ریوائیو کرے نہ کرے، میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا عمران خان منزل نہیں ہے، عمران خان راہ گزر ہے. میرا خیال ہے اجازت لے لیتے ہیں، نئی ویڈیو کے لیے کچھ آج ہی سارے راز آپ سے نہیں اگلوانے. ناظرین تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. آپ نے اسامہ صاحب بڑا سخت ہو گئے تھے تو چینل پہ پابندی نہیں لگوانی، یہ ہے کہ چلیں جہاں پہ جب آندھی چلتی ہے تو سر نیچے کر دینا چاہیے. اگر طوفان میں کھڑے رہیں گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، مٹی بھر جائیں گی. تو حکمت یہی ہوتی ہے کہ سر نیچے کر لیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. آپ جڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ جڑے رہنا چاہیے. اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.